تو انسان کے ذمہ ہے کوشش کرنا، اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، مالدار ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کے اندر ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، گویا اس نے کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایسا شخص جو صاحب استطاعت پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، یہ مستند حدیث ہے، فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، فرمایا وہ اس حال میں مرے گا، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر مرے گا۔ تو آج دیکھیے کہ لوگ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، لیکن جب حج کی بات کی جائے، اور مجھ سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، بھی ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ تمہاری غفلت سستی ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نماز میں سستی ہے تو بندہ روزہ نہ رکھے، روزے میں سستی ہو رہی ہے تو بندہ زکات ہی نہ دے۔ اگر زکات وقت پر ادا نہیں کی جا رہی، اس میں سستی، غفلت، لاپرواہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حج نہ کرے۔ بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہی، ان کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ حج بھی نہ کرے۔ یہ ہیلے بہانے میں اور آپ تو سن سکتے ہیں، اللہ کے ہر قابل قبول نہیں ہے، خالصتاً یہ شیطانی دھوکہ۔ آپ کو کس نے کہا کہ بیٹی کے جہیز کے نام پر لاکھ روپے خرچ کر دو اور حج کا پتہ ہی نہیں، زکات کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز روزے کا معلوم نہیں ہے؟ پھر تم امید رکھو کہ ایسی شادیاں توڑ پہنچے گی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ذمہ کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ دے، نہ کہ جہیز دے۔ جہیز کے نام پر بیٹیوں کو تنخواہ دینا یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں، اپنی قبر کو آنکھ سے بھر رہے۔ جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ دے، جہیز دے نہ دے، اس کا کوئی نہیں پوچھنا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کرنا اس کی ضرورت ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں۔ امیر لوگ سیر و سیاحت، چلو دبئی نہ صحیح، سعودی صحیح، سیر کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں گے، درمیانہ طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، علماء شہرت کی وجہ سے پھر حج کر لیے، اور غریب بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج یہ حدیث 100% سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہی